مال حرام اپنا ایک اثر رکھتا ہے اور مال حرام کھانے والے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مال حرام کھانے کی وجہ سے نہ تو وہ عبادت پر قوت حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان کو نمازوں کی توفیق مل پاتی ہے، بلکہ دن بدن ان کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کے لیے ایسے لوگوں کا ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا کہ جو آہستہ آہستہ فرائض و واجبات سے دور ہوتے چلے گئے اور بالآخر فرائض و واجبات کا ہی انکاری ہو گئے۔ اب جو بھی ان کو روکنے والا ہوتا ہے اس حوالے سے، یا ان کو سمجھانے والا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو یہ اس کے ہی دشمن ہو جاتے ہیں، اور یہ مال حرام کھا کھا کر ان کا دل اس قدر سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ سمجھانے والے ہی کو برا سمجھنے لگتے ہیں، بلکہ اس کو برا کہنے لگتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ کیفیت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ بالآخر یہ دین کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں، آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اللہ پاک سے ملاقات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور بنیاد اس کی یہی مال حرام ہوتا ہے جس میں یہ مبتلا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت اور خون حرام کے مال سے پیدا ہوا اس پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حرام اور شبے والی غذا کھانے والا بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے، اسے عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور ایک بہت پیاری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت پاکیزہ انسان ہی کر سکتا ہے، اور حرام کھانے والا تو گندگی میں آلودہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو، بے غسلہ شخص کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، اور اب بے وضو شخص کو قرآن پاک چھونے کی اجازت نہیں، اور حرام کھانے والا تو اس سے بھی برا اور نجس ہے، کیونکہ بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا یہ مباح ہے، یعنی جب تک آپ پر نماز فرض نہیں ہے، جب تک آپ قرآن نہیں چھو رہے، تو آپ کے لیے بے وضو ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حرام کھانا تو حرام ہے۔ فرماتے ہیں اگر بالفرض وہ نیک کام کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی وہ نیکی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یوں اسے تھکاوٹ، مشقت اور وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب بیداری کر کے عبادت کرنے والے بہت سے لوگ صرف جاگنے کی مشقت اٹھاتے ہیں، اور بہت سے روزہ داروں کو روزے سے فقط بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو حرام مال کھانے کمانے میں مبتلا ہے، متوجہ ہونا کس قدر ضروری ہے کہ وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سا مال جمع کر کے میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، یا میں کچھ ٹوٹی بوٹی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، تو جب تک پیٹ میں حرام ہے، آپ کا یہ عبادت کرنا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ مجھے کچھ ثواب مل جائے گا، یہ سب برباد ہے، ضائع ہے، جب تک کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لی جائے، اور جس کا مال ہے، جس سے چھینا ہے، رشوت کے نام پر چھینا ہے، ظلم کے نام پر چھینا ہے، جب تک اس کو لوٹا نہ دیا جائے تب تک اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ حرام مال آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، نہ اس میں جیتے جی برکت ہونے والی ہے، اور نہ ہی آپ کے مرنے کے بعد اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، حرام مال کی نحوست سے بچائے۔ نماز کی پابندی کرتے رہیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔